بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو آن لائن یوٹیوب چینل سے میں ہوں پروفیسر عطا اللہ شاہ. بیان و بدیع عروض کے لیکچر نمبر 24 میں آج ہم بات کریں گے صنعت تلمیح پر. جب کوئی شاعر اپنی شاعری میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جن الفاظ کے ذریعے وہ کسی مشہور قصے کی طرف، کسی واقعے کی طرف یا کسی داستان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہا جاتا ہے. تلمیح کی باقاعدہ اگر ہم تعریف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ شعر میں کسی مشہور واقعے یا قصے یا داستان کی طرف اشارہ کرنا یا کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کی طرف اشارہ کرنا تلمیح ہے. تلمیح ہے یا صنعت تلمیح ہے. اب یہاں آپ غور کریں، مشہور واقعے یا قصے یا داستان کی طرف اشارہ کرنا بھی تلمیح ہے اور کسی آیت قرآنی یا کسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کرنا تلمیح ہے. یعنی شعر میں شاعر اگر کوئی ایسا لفظ لاتا ہے کہ جس لفظ کے سننے سے ذہن جو پڑھنے والے کا یا سننے والے کا ہے وہ کسی مشہور واقعے یا قصے یا داستان کی طرف منتقل ہو جائے تو یہ بھی تلمیح ہے. اور اگر شاعر شعر میں کوئی ایسا لفظ لاتا ہے یا کچھ ایسے الفاظ لاتا ہے کہ جو قرآن کریم کی کسی آیت کا حصہ ہوں یا کسی حدیث نبوی کا حصہ ہوں اور اس لفظ سے یا ان الفاظ سے اس آیت قرآنی یا اس حدیث نبوی کی طرف پڑھنے والے یا سننے والے کا ذہن منتقل ہو جائے تو اسے صنعت تلمیح کہا جاتا ہے یا تلمیح کہا جاتا ہے. اب یہاں واقعے یا قصے جو ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. واقعہ یا قصہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کوئی قصہ بھی ہو سکتا ہے، کسی انبیاء کرام کے جو قصے ہیں ان میں سے کوئی قصہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی داستان بھی ہو سکتی ہے، اور آیت قرآنی کا کوئی حصہ یا کوئی لفظ بھی ہو سکتا ہے اور حدیث نبوی کا کوئی لفظ بھی جو ہے تو وہ ہو سکتا ہے. اب آگے آپ دیکھیں، یہ چند ایک تلمیحات ہم نے یہاں لکھی ہیں. کوہ طور، بازار مصر، حسن یوسف وغیرہ، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ تلمیح کے الفاظ ہیں. یعنی یہ الفاظ و تراکیب جب شعر میں آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی قصے کی طرف یا واقعے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر شعر میں کوہ طور کی ترکیب آئی ہے تو ظاہر ہے کہ کوہ طور کی ترکیب سنتے ہی آپ کے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا واقعہ آ جائے گا. بازار مصر کی ترکیب اگر آپ کے سامنے آئے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا. حسن یوسف سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے ذہن میں آئے گا. صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت ناک بیماری میں اللہ نے انہیں مبتلا کیا تھا اور اس میں انہوں نے صبر سے کام لیا، تو صبر ایوب کی ترکیب جب آپ کے سامنے آئے گی تو اس واقعے کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے گا. عصائے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، آتش نمرود یعنی نمرود کی آگ. عصائے موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور آتش نمرود سے، نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں آئے گا یا آپ کا ذہن اس واقعے کی طرف منتقل ہو جائے گا. جادو سامری کا جادو، اس کا تعلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے یا واقعے سے ہے. آگے جوئے شیر کی ترکیب آ گئی ہے. جو کہتے ہیں نہر کو، شیر کہتے ہیں دودھ کو. جوئے شیر کا مطلب ہے دودھ کی نہر، اور دودھ کی نہر فرحات نے نکالی تھی، تو جوئے شیر کی ترکیب سنتے ہی فرحات کی داستان کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا. کوہکن، کوہکن میں کوہ ہے اور کن ہے. کوہ کا مطلب پہاڑ، کن کا مطلب کھودنے والا. کوہکن لقب ہے فرحات کا، تو کوہکن کی ترکیب سے بھی فرحات کی داستان کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہوگا. تیشہ فرحات، فرحات کا تیشہ. فرحات نے تیشے کے ذریعے پہاڑ کو کھودا تھا اور نہر نکالی تھی، جوئے شیر نکالی تھی. تو تیشہ فرحات کے الفاظ جب آپ سنیں گے تو بھی آپ کا ذہن جو ہوگا وہ تیشہ فرحات سے فرحات کی داستان کی طرف منتقل ہو جائے گا. قیس اور مجنو کے الفاظ آپ سنتے ہیں تو لیلا مجنو کی جو داستان ہے اس کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا. یعنی تلمیح میں شاعر قصہ بیان نہیں کرتا، قصے سے متعلق ایک دو لفظ لاتا ہے اور ان لفظوں سے قصہ خود بخود سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن میں آ جاتا ہے.
یعنی آپ تعریف اگر کریں گے تلمیح کی تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ شعر میں کسی قصے یا واقعے کو بیان کرنا، بلکہ آپ تعریف یہ کریں گے کہ شعر میں کسی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح ہے، بیان کرنا نہیں بلکہ اشارہ کرنا، اور اشارہ ہوتا ہے ایک لفظ سے یا دو لفظوں سے یا ایک ترکیب سے۔ تو جب وہ لفظ وہ ترکیب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے اس واقعے یا قصے کی طرف، کیونکہ واقعہ یا قصہ اتنا مشہور ہوتا ہے کہ اس کا سب کو علم ہوتا ہے، لیکن جب اس واقعے یا قصے سے متعلق ایک ترکیب یا ایک لفظ بھی سامنے آ جائے تو وہ قصہ یا واقعہ خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، یا ذہن جو ہے وہ خود بخود اس قصے یا واقعے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ہم شعری مثالوں کی طرف آ گئے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اردو شاعری میں مختلف تلمیحات کا استعمال اشعار میں کس طرح ہوا ہے۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں کہ اردو شاعری میں تلمیحات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ہر ایک شاعر کے ہاں ہمیں بہت سی تلمیحات ملتی ہیں، پیغمبروں کے قصے، قرآن میں بیان ہونے والے قصے مختلف اقوام کے، اور پھر مختلف داستانیں، رومانوی داستانیں اور دوسری داستانیں، تو مختلف قسم کے جو قصے ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ تلمیحات اردو شاعری میں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ اردو شاعری کا ریسرچ کا، تحقیق کا ایک باقاعدہ ٹاپک ہے۔ یعنی ایک آدمی ریسرچ کر سکتا ہے کہ اردو شاعری کی تلمیحات، یا اردو شاعری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تلمیحات، یا اردو شاعری میں فرحاد کی داستان کی تلمیحات، یعنی اس کا ایک حصہ بھی، ایک پہلو بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ ریسرچ کا ایک ٹاپک ہے۔ آپ شعراء کے کلام کو اٹھائیں تو ہماری شاعری جو ہے وہ تلمیحات سے بھری پڑی ہے۔ اردو شاعری کی تلمیحات پر انڈیا سے پروفیسر مجیب نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے اردو اور فارسی شاعری کی تلمیحات پر، اور اس طرح تلمیحات پر اور کام بھی ہوئے ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو پہلا شعر ہے وہ یہ ہے کہ تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے، یہی دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ دید کی تمنا، یعنی اللہ کے دیدار کی تمنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، لیکن طور جل گیا تھا، یعنی پہاڑ جو طور کا تھا وہ جل گیا تھا، اور اس سے یہ نتیجہ شاعر نے نکالا ہے کہ یہی دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی، یعنی کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی ہے۔ تو تمنا دید کی موسیٰ کرے، موسیٰ نے دید کی تمنا کی اور طور جل گیا، تو موسیٰ کے الفاظ سے اور طور کے الفاظ سے ہمارا ذہن منتقل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف، تو یہ تلمیح ہو گئی۔ اگلا شعر پڑھیں۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ چاہے یوسف کی جو ترکیب ہے یہ اس شعر میں تلمیح کی ترکیب ہے۔ چاہ کہتے ہیں کنویں کو، یوسف کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، تو چاہے یوسف سے مراد ہوئی یوسف علیہ السلام کا کنواں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں پھینکا تھا، تو وہ کنواں جو ہے وہ چاہے یوسف ہے، اور چاہے یوسف کے الفاظ یا چاہے یوسف کی ترکیب جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہمارا ذہن اس پورے واقعے یا قصے کی طرف منتقل ہو گیا۔ میں اپنے باپ کا یوسف تھا، اس لیے محسن سکون سے سو نہ سکا، بھائیوں سے ڈرتا رہا۔ اب یہاں پر بھی بھائیوں کی بے وفائی اور بھائیوں کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تلمیح شاعر نے استعمال کی ہے۔ پھر اگلا شعر دیکھیں۔ میں نے مانا کہ تو یوسف سا حسین ہے، لیکن یہ میرا دل ہے کوئی مصر کا بازار نہیں۔ یہاں یوسف اور مصر کا بازار کے الفاظ جب آ گئے تو شعر میں تلمیح پیدا ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی۔ ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ یہاں دو تلمیحات ہیں، ایک تلمیح ہے صبر ایوب اور ایک تلمیح ہے گریہ یعقوب۔ صبر ایوب سے مراد ایوب علیہ السلام کا صبر، اور گریہ یعقوب سے مراد ہے یعقوب علیہ السلام کا رونا۔ گریہ کہتے ہیں رونے کو، اور یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا ان کے بھائیوں نے، اور واپس آ کر اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹے کی جدائی میں اور فراق میں برسوں وہ روتے رہے۔ تو یہ یعقوب کا رونا، گریہ یعقوب کی ترکیب جو استعمال ہوئی ہے، اس سے اشارہ ہوا اس قصے یا واقعے کی طرف، اور اس سے آگئی شعر میں صنعت تلمیح۔ بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچی ڈالے جو یوسف سا برادر ہو گئے۔ یعنی ان بردہ فروشوں سے، انسانوں کو بیچنے والے، غلاموں کو بیچنے والے جو ہیں وہ بردہ فروش ہیں، تو یہ انسان فروش جو ہیں ان سے بھاگو،
کہیں یہ تمہیں بیچ نہ ڈالیں، کیونکہ یوسف جیسا بھائی ہو تو اس کو پھر یہ بھائی بیچا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی واقعہ ہے، اشارہ ہے اسی واقعے کی طرف۔ پھر حالی کا یعنی الطاف حسن حالی ہی کا اگلا شعر ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہاں گورے سکندر اور قبر دارا دو تلمیحات ہیں۔ گورے سکندر کا مطلب ہے سکندر کی قبر، اور قبر دارا کا مطلب ہے دارا کی قبر۔ سکندر دنیا کا ایک عظیم فاتح تھا جس نے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا تھا، اور دارا قدیم ایران کا ایک مشہور بادشاہ ہے۔ سکندر اور دارا کی، سکندر جب ایران کو فتح کرنے کے لیے آیا تو دارا کی حکومت تھی، اور دارا کی فوج اور سکندر کی فوج کے درمیان ایک بہت خونریز اور مشہور جنگ ہوئی تھی۔ اس لیے ایک ہی مصرے میں دونوں کا ذکر شاعر نے کر دیا، سکندر کا اور دارا کا، اور اس سے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یعنی آج دنیا میں نہ کہیں سکندر کی قبر کا کسی کو پتا ہے اور نہ دارا کی قبر کا کسی کو پتا ہے، حالانکہ اپنے زمانے میں سکندر ایک عظیم شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور دارا جو ہے وہ بھی ایک عظیم بادشاہ تھا۔ تو ایک عظیم فاتح تھا اور دوسرا ایک عظیم بادشاہ تھا، لیکن ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ یعنی دنیا میں انسان چاہے جتنا بھی جاہ و جلال اور شان و شوکت والا ہو، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا اس کو بھلا دیتی ہے اور اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو گورے سکندر اور قبر دارا سے شعر میں تلمیح آ گئی ہے۔ پھر غالب کے اشعار ہیں۔ غالب کی شاعری میں بھی تلمیحات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ غالب کے حوالے سے بھی تلمیحات پر ریسرچ ہو سکتی ہے، غالب کی تلمیحات۔ یہاں ہم نے چند اشعار غالب کے جو ہیں تو وہ منتخب کیے ہیں تلمیح کے حوالے سے۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ ایک کھیل ہے کیا؟ اورنگ سلیماں۔ اس شعر میں اورنگ سلیماں کی جو ترکیب ہے یہ تلمیح ہے، اور اعجاز مسیحا کی جو ترکیب ہے یہ تلمیح ہے۔ اورنگ سلیماں سے مراد ہے سلیمان کا تخت، سلیمان علیہ السلام کا تخت، اورنگ کہتے ہیں تخت کو، اور اعجاز مسیحا سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اعجاز کہتے ہیں معجزے کو، اور مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اعجاز مسیحا، اعجاز مسیحا، مسیحا کا اعجاز، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو یہ تھا کہ وہ بیمار پر پھونکتے تھے یا بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بیمار تندرست ہو جاتا تھا، صحت مند ہو جاتا تھا، اور مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے بھی معجزہ تھا۔ تو ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اب یہاں غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اورنگ سلیماں میرے نزدیک ایک کھیل ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا تو اسے غالب نے ایک کھیل سے تعبیر کیا، اور چونکہ مسیح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کچھ کلمات ادا کرتے تھے اور پھونکتے تھے تو مریض تندرست ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک بات ہی کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بات ہی تھا، اور اورنگ سلیماں سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا میں اڑتا تھا تو وہ ایک کھیل ہی تھا۔ تو ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تو دو تلمیحات آ گئی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دوا کرنے یا بیماروں کا علاج کرنے کے حوالے سے جو معجزہ ہے اس کی طرف شاید اشارہ کیا۔ ابن مریم، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے یا کنیت ہے، مریم کا بیٹا، تو ابن مریم سے اس معجزے کی طرف اشارہ ہو گیا، اور یہ بھی تلمیح ہو گئی۔ پھر غالب کا اگلا شعر پڑھے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ نکلنا خلد سے، خلد سے یعنی جنت سے، آدم کا یعنی جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو نکالا جانا ہے اس واقعے کی طرف شاعر نے اس شعر میں اشارہ کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ پھر غالب کا اگلا شعر دیکھیں، کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ خضر نے سکندر کے ساتھ کیا کیا؟ اب اس زمانے میں کون کسی کو رہنما بنا سکتا ہے؟ رہنماؤں پر کیا اعتبار ہے کہ خضر نے بھی سکندر سے جو کچھ کیا۔ اب خضر نے سکندر کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت خضر اور سکندر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں آب حیات پینے کے لیے بحر الظلمات کی طرف گئے، لیکن خضر تو آب حیات کے چشمے پہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہ پانی پی لیا، لیکن سکندر راستے میں رہ گئے۔ تو شاعر نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے۔ تو یہاں خضر اور سکندر کے الفاظ سے شعر میں تلمیح پیدا ہو گئی ہے۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ تیشہ
کوہگن کے بارے میں یعنی فرحاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے تیشہ اپنے سر میں دے مارا تھا، تو غالب نے کہا کہ تیشے کے بغیر وہ مر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ رسوم و قیود کا عادی تھا یا رسوم و قیود کا پابند تھا۔ تو یہاں لفظ تیشہ سے اور کوہگن جو کہ فرحاد کا لقب ہے، ان دونوں الفاظ سے شعر میں فرحاد کے قصے کی تلمیح پیدا ہو گئی ہے۔ پھر غالب کہتے ہیں سب رقیبوں سے ہو ناخوش، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کنعاں ہو گئی۔ اب یہاں زنان مصر سے مراد ہے مصر کی عورتیں، زن کہتے ہیں فارسی میں عورت کو، اور زنان یا زنان جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ زنان مصر یعنی مصر کی عورتیں ہے زلیخا، زلیخا عزیز مصر کی بیوی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ تھی۔ محو ماہ کنعاں، ماہ کنعاں کے معنی ہے کنعان کا چاند۔ کنعان وہ علاقہ ہے کہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق تھا، اور اسی تعلق کی وجہ سے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، اس لیے انہیں ماہ کنعاں کا لقب دیا گیا ہے کہ یعنی کنعان کا چاند۔ محو ماہ کنعاں یعنی کنعان کے چاند کے نظارے میں محو۔ سب رقیبوں سے ہو ناخوش، یعنی عام طور پر رقیبوں سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش، لیکن مصر کی عورتوں سے زلیخا خوش ہے، حالانکہ وہ بھی اس کی رقیب تھی، لیکن خوش کیوں ہے وہ خوش اس وجہ سے ہے کہ محو ماہ کنعان ہو گئی، کہ وہ عورتیں بھی ماہ کنعان میں محو ہو گئیں، یعنی ماہ کنعان یعنی یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ایسی محو ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ ڈالی، اور زلیخا کا جو فعل تھا اسے جسٹیفائی کرنے کا زلیخا کو موقع مل گیا۔ تو سب رقیبوں سے ہو ناخوش، یہاں پر زنان مصر، زلیخا اور ماہ کنعان کے جو الفاظ آئے ہیں، ان سے شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی تلمیح آ گئی ہے۔ غالب ہی کا اگلا شعر ہے کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یہاں جواب یعنی اللہ سے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، تقاضا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور جواب ملا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، لیکن غالب کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کو ایک سا جواب ملے، آؤ نا ہم بھی کوہ طور کی سیر کریں۔ تو یہاں کوہ طور کے الفاظ سے اور جواب کے لفظ سے شعر میں تلمیح پیدا ہو گئی ہے۔ آگے ہمارے سامنے اقبال کے اشعار آگے ہیں۔ جس طرح غالب کے بارے میں نے ابھی کہا، اقبال کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اقبال کی شاعری میں بھی مختلف قسم کی تلمیحات بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ قرآن کریم کے قصوں کی طرف بھی اشارہ ہے، صحابہ کرام کے واقعات کی طرف بھی اشارے کیے ہیں، قرآنی تلمیحات بھی ہیں۔ تو مختلف قسم کی تلمیحات کلام اقبال میں بھی بہت ہیں۔ کلام اقبال کی تلمیحات پر بھی ریسرچ ہو سکتی ہے۔ ایک کتاب اکبر حسین قریشی نے لکھی ہے، تلمیحات اقبال، ایک عابد علی عابد نے لکھی ہے اقبال کی تلمیحات، اور اس طرح اقبال کی تلمیحات پر بھی کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کے کسی ایک کتاب کے حوالے سے بھی بال جبریل کی تلمیحات، ضرب کلیم کی تلمیحات، اس طرح کا عنوان بھی جو ہے تو وہ ریسرچ کا مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تو اقبال کی تلمیحات میں جو پہلا شعر ہے وہ یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آتش نمرود، نمرود کی آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اقبال نے اپنے دور کے حالات پر تبصرہ کیا ہے، لیکن تلمیحات لی ہے اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے۔ اولاد ابراہیم یعنی آج بھی، اس وقت بھی نمرود تھا اور نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام تھے، آج بھی نمرود موجود ہیں اور ان کے مقابلے میں ابراہیم کی اولاد ہے، اور آج بھی اسی طرح کی آزمائشیں جو ہیں تو وہ آل ابراہیم پر یا اولاد ابراہیم کو ان کا سامنا ہے۔ زندگانی کی حقیقت کوہگن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ اب یہاں اقبال نے زندگی کا فلسفہ اور زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے لیے فرحاد کی جو تلمیحات ہیں، فرحاد کی داستان کی جو تلمیحات ہیں، ان سے اقبال نے کام لیا ہے۔ زندگانی کی حقیقت، اگر زندگی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو تو کوہگن کے دل سے پوچھو۔ کوہگن یعنی فرحاد کے دل سے پوچھو۔ جوئے شیر، دودھ کی نہر، تیشہ اور سنگ گراں یعنی بھاری پتھر، سنگ پتھر اور گراں بھاری، زندگی کی مثال جوئے شیر اور تیشے اور سنگ گراں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرحاد نے سنگ گراں یعنی بھاری پتھروں کو کوٹا تھا اور توڑا تھا تیشے کے ذریعے، اور جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر نکالی تھی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کی مثال بھی ایسی ہے، زندگی بھی جوئے شیر لانے کے
مترادف ہے، زندگی گزارنا بسر کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر اقبال کا اگلا شعر، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک کے جادو سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ تو یہاں کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، کلیم اللہ۔ قرینہ تجھ میں خلیل کا، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ جادو سامری، سامری کا جادو، اس واقعے کا تعلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہے، اور آزری، آزر کا تعلق بھی، آزر بت گر تھا، اور آزر کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کچھ تلمیحات لی گئی ہیں اور کچھ تلمیحات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے لی گئی ہیں، اور اس شعر میں اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پھر اگلا شعر جو اقبال کا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہاں محمود غزنبی کے قصے سے اقبال نے تلمیحات لی ہیں۔ غزنبی سے مراد محمود غزنبی ہے جو بادشاہ تھا، فاتح تھا، اور ایاز اس کا غلام تھا جس سے محمود کو بہت محبت تھی۔ تو اب محمود غزنبی کا ذکر ہے اور ایاز کے زلفوں کے خم کا ذکر ہے، تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ پھر مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا، زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی، یعنی قیصر و کسریٰ جیسی عظیم پاور کو کے استبداد کو کس نے مٹایا، زور حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زور نے، قوت نے، فقر بوذر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے فقر نے، صدق سلمانی یعنی حضرت سلمان فارسی کے صدق نے۔ تین صحابہ کی خوبیاں بیان ہوئی اور گویا اس سے شعر میں تین تلمیحات آ گئیں۔ زور حیدر بھی ایک تلمیح ہے، فقر بوذر بھی ایک تلمیح ہے، اور صدق سلمانی بھی ایک تلمیح ہے۔ پھر اقبال کے قطعے کے 4 مصرے ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ عشق کی خاصیتیں بیان کی ہیں اقبال نے ان 4 مصروں میں۔ آخری مصرے میں تلمیح آ گئی ہے، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور خیبر شکن یعنی خیبر کے قلعے، خیبر کو توڑنے والا یعنی خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چونکہ خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اس وجہ سے ان کا لقب خیبر شکن ہے، تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہو گیا اور یہ بھی تلمیح ہو گئی۔ اب اس صفحے پر ہمارے سامنے جو تلمیحات ہیں وہ بھی اقبال کی ہیں، لیکن یہ قصوں کی تلمیحات نہیں ہیں بلکہ قرآنی تلمیحات ہیں۔ چونکہ آپ نے جب تلمیح کی تعریف پڑھی تو تلمیح کی تعریف میں آپ نے یہ پڑھا کہ شعر میں کسی مشہور واقعے، قصے یا داستان کی طرف اشارہ کرنا بھی تلمیح ہے، اور کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کی طرف اشارہ کرنا بھی تلمیح ہے۔ تو اب یہ تلمیحات ہمارے سامنے جو اقبال کی ہیں یہ قرآنی تلمیحات ہیں، یعنی ان میں اقبال نے قرآن کریم کی آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلے شعر میں یہاں پر کہتے ہیں کہ آہ اے مرد مسلمہ تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر، یہ لا تدع مع اللہ الہا آخر قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ سے اس آیت کی طرف اشارہ ہو گیا، تو یہ بھی تلمیح ہو گئی۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ یہ نظم خضر راہ کا ایک شعر ہے۔ آئے ان الملوک سے اشارہ قرآن کریم کی آیت کی طرف ہو گیا، ان الملوک اس آیت کے الفاظ ہیں۔ اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر، آئے لا یخلف المیعاد رکھ، تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہیں۔ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ، ان وعد اللہ حق بھی قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہیں۔ عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرے لا تحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ یہ رباعی قطع ہے، 4 مصرے ہیں۔ تحزنو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کی آیت کے، اس لفظ سے، اس ترکیب سے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہو گیا ہے، تو یہ بھی تلمیح ہو گئی۔ حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز، ٹل نہیں سکتا وقت کنتم بھی تستعجلون، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام،
چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یہاں اس مصرے میں وقت کنتم بھی تستعجلون اور اس مصرے میں ینسلون جو الفاظ ہیں یہ قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہیں. کارخانے کا ہے مالک مرد کے ناکردگار، عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے ناسازگار، حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار. اب اس خطے میں اقبال نے کہا لیس للانسان الا ما سعی اور یہ قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہیں. پھر کس کے لیے؟ اب یہاں یہ تو اقبال کے اشعار تھے یہاں تک. اب یہ آگے جو 2 اشعار ہم پڑھ رہے ہیں یہاں لکھا نہیں ہے لیکن یہ میر انیس کے اشعار ہیں اور ان اشعار میں بھی دونوں اشعار میں ایک قرآنی تلمید آئی ہے. میر انیس کہتے ہیں کس کے لیے اکملت لکم دینکم آیا، اتممت علیکم کا ملا ہے کسے پایا، ہے انفسنا انفسکم کس سے اشارہ، اللہ نے کس گھر میں ستارے کو اتارا. تو اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم، انفسنا انفسکم یہ جو ہیں یہ سارے قرآن کریم کی آیتوں کے الفاظ ہیں. ان الفاظ کے ذریعے میر انیس نے اپنے اشعار میں تلمید جو ہے اس کا استعمال کیا ہے. تو یہ تھے چند اشعار کہ جن میں مختلف تلمیحات استعمال ہوئی ہیں. اللہ حافظ.